अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल फ़ाइनल गेम बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हाँ, वाकई ये सोचने की बात है, सिद्दीकी ने कहा। मैंने नक्शा गौर से देखा था। रेड हिल्स की दूसरी तरफ एक घना जंगल मौजूद है। इस जंगल की सरहद एक छोटी मगर खुद मुख्तार रियासत कंटास से मिलती है। हो सकता है कि ये क्रांस और कंटास की सरहदी पट्टी हो, इसलिए वहाँ हिफाजत के ऐसे इंतजामात हों। कैप्टन शकील ने कहा। क्या ये कंटास मुस्लिम रियासत है? जूलिया ने चौंक कर कहा। नहीं, यहूदियों की रियासत है जो हाल ही में क्रांस से अलग हुई है। ये रियासत इसराइल और फ्रांस के मुश्तरका मफादात के पेश नज़र कायम की गई है, जिसके लिए फ्रांस और इसराइल में खुसूसी मुआहदे हुए हैं। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि इस रियासत को मुकम्मल तौर पर फ्रांस से अलग कर दिया गया है और वहाँ का निज़ाम इन यहूदियों के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन इसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है, इस बारे में अभी तक कोई ख़बर बाहर से नहीं आई है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक फ्रांस की हिस्ट्री का ये नया और अनोखा वाक़या है कि किसी रियासत को अलग किया गया हो और इसकी बागडोर भी दूसरी इंतज़ामिया को सौंप दी गई हो। कैप्टन शकील ने कहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चीफ ने हमें इस रियासत के बारे में मालूम हासिल करने के लिए भेजा हो कि हम पता लगाएं कि फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता और जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मुल्क ने यहूदियों के लिए अलग रियासत क्यों बनाई है, इसमें इनके मफादात क्या हैं और ये अलग रियासत कंटास का मौरज़ वजूद में आने का क्या मकसद हो सकता है? जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। अब जब तक हमें चीफ बताएगा नहीं, इस वक्त तक हमारे लिए ये फैसला करना मुश्किल होगा कि हमें यहाँ किस मकसद के लिए भेजा गया है। हो सकता है कि चीफ हमें ख़ुद कॉल करके मिशन के बारे में ब्रीफ करे, या फिर कैप्टन शकील ने कहा और फिर बोलते बोलते रुक गया। या फिर क्या? तनवीर ने चौंक कर कहा। या फिर यह भी मुमकिन है कि इमरान साहब को चीफ ने हमसे पहले भेजा हो, या वो आने वाले हों और इनके आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है। कैप्टन शकील ने कहा तो तनवीर का एक बार फिर मुंह बन गया। तुम्हें तो सिवाय इमरान के और कुछ सूझता ही नहीं है, जब देखो इसी के बारे में बात करते रहते हो, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, अगर तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं है तो फिर हमें वाकई मुतात होना पड़ेगा, जूलिया ने कहा। हमें डिगलस के बारे में ग्रेट ट्रैवल एजेंसी के हेडक्वार्टर फ़ोन करके मालूमात ले लेनी चाहिए। अगर ये इतनी ही फ़ाल और बड़ी एजेंसी है तो इसका कोई ना कोई हेडक्वार्टर तो होगा, और वो यकीनन यहीं दारुल हुकूमत में ही होगा, कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारी ये राय ठीक है, हमें वाकई तस्दीक कर लेनी चाहिए, जूलिया ने कहा, और सफदर ने सर हिलाते हुए साइड पर मौजूद टेलीफोन को अपनी तरफ खिसकाया और फिर इसका रिसीवर उठा लिया। टेलीफोन में टोन मौजूद थी। सफदर ने इंक्वायरी के नंबर प्रेस किए। यस, इंक्वायरी प्लीज़। 2-3 बार घंटी बजने की आवाज़ें सुनाई देने के बाद एक मुतरन्नम नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ग्रेट ट्रैवल एजेंसी के हेडक्वार्टर का नंबर चाहिए, सफदर ने कहा, और जवाब में इंक्वायरी ऑपरेटर ने फ़ौरन नंबर बता दिया। सफदर ने कैडल दबाकर नंबर प्रेस किया। यस। राब्ता कायम होते ही एक बार फिर निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्या आप ग्रेट ट्रैवल एजेंसी से बोल रही हैं? सफदर ने कहा। जी हाँ जनाब, बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। इस बार दूसरी तरफ से नहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। आपके जनरल मैनेजर का नाम क्या है? इनका नाम सर मर्फी कार्डे है सर, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या आप इनसे मेरी बात कराएंगी? मुझे इनसे ज़रूरी बात करनी है, सफदर ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और चंद लम्हों के बाद एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ उभरी और फिर एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस, जनरल मैनेजर स्पीकिंग। बोलने वाले का लहजा बावकार था। मिस्टर मर्फी कार्डे, आपकी एजेंसी के एक साहब मिस्टर डिगलस हमें मिले हैं। हम सयाह हैं। इन्होंने प्राड कॉलोनी की एक कोठी में हमें ठहराया है और रेड हिल्स और रेड फॉरेस्ट में सयाहत के लिए इन्होंने हमारे साथ मुआवजा तय किया है और हमारे कागजात भी वो ले गए हैं। हमने सोचा कि आपसे तस्दीक कर ली जाए, सफदर ने एक्रेमिया के मखसूस लहजे में बात करते हुए कहा। आपने अपना नाम नहीं बताया, दूसरी तरफ से मर्फी कार्डे ने कहा। मेरा नाम जेरेट है, सफदर ने कहा। आप फिक्र ना करें मिस्टर जेरेट, डिगलस हमारे बाइख्तियार एजेंट हैं और आपके साथ होने वाले मुआहदे की तफसील
انہوں نے ہیڈ کوارٹر کو بھجوا دی ہے اور اب وہ آپ کے کاغذات کی کلیئرنس کے لیے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے جنرل مینیجر نے بڑے خوش اخلاقانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، شکریہ، صفدر نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب نہ صرف صفدر بلکہ سب کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات موجود تھے، کیونکہ جنرل مینیجر کی آواز اتنی بلند تھی کہ اس کی باتوں کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ حیرت ہے، فرانس میں ایسی جدید سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اس کا تو مجھے اندازہ بھی نہ تھا، اور ہم یہاں پہلی بار تو آئے نہیں ہیں۔ پہلے تو ہمیں ایسا کوئی پروٹوکول یا سہولت فراہم نہیں کی گئی تھی، اور نہ ہی اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم تھا، سوائے اس کے کہ فرانس میں جی ٹی اے واقعی ایک بہترین ادارہ ہے جو سیاحوں کی سہولت کے لیے ہر قسم کے انتظامات کرتا ہے، تنویر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں ایسی ہی سہولیات مہیا کرتے ہوں، ہم نے پہلے ان سے رابطہ بھی تو نہیں کیا کبھی، جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود مجھے تو ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے ہمارے ساتھ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی گیم کھیلی جا رہی ہو۔ ڈیپ گیم؟ کیپٹن شکیل کے لہجے میں پریشانی تھی۔ مجھے تو اس میں کوئی گیم نہیں لگتی۔ شک مجھے بھی ہے، لیکن اس قدر گہرا نہیں، اس لیے تو میں نے فوری طور پر رقم دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اب مجھے شرمندگی سی ہو رہی ہے کہ مسٹر ڈگلس ہمارے متعلق کیا سمجھتے ہوں گے، صفدر نے جواب دیا۔ اس کا روز کا کام ہے، اور جس انداز میں وہ ہم سے پیش آ رہا تھا، اس کی باتوں سے نیچرل طور پر ہر سیاح ہی چونکتا ہوگا، جولیا نے کہا۔ پھر بھی جب تک ہمیں یہاں آنے کا مقصد کا نہیں بتایا جاتا، اس وقت تک ہمیں ہر حال میں محتاط ہی رہنا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کیا خیال ہے، ہمیں چیف کو کال کرنی چاہیے، اور کچھ نہیں تو ہم انہیں یہاں پہنچنے کی اطلاع تو دے ہی سکتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ نہیں، مجھے یہ مناسب نہیں لگتا، چیف ہم سے خود رابطہ قائم کریں گے تو بہتر ہوگا، جولیا نے کہا۔ لیکن چیف کو جی ٹی اے کے بارے میں بھی تو بتانا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ چیف نے ہمارے لیے یہاں رکنے کا کوئی اور بندوبست کیا ہوا ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، ایسی بات ہوتی تو چیف مجھے ضرور بتا دیتا، یہاں تک کہ ہمارے لیے چیف نے یہاں کسی ہوٹل میں کمرے بک کرائے ہوتے تو وہ اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتاتا، جولیا نے کہا۔ اوہ ہاں، پھر تو ہمیں واقعی چیف کی ہی کال کا انتظار کرنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، یکلخت ان کے ایک طرف رکھے ہوئے سامان میں سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ اوہ اوہ، ٹرانسمیٹر کال! شاید چیف کال کر رہا ہے، اور یہ اچھا ہو گیا ہے کہ یہ کال ایئرپورٹ پر یا ڈگلس کی موجودگی میں نہیں آئی، جولیا نے چونک کر کہا، اور پھر وہ تیزی سے سامان کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ایک جدید فیشن کا لیڈیز میک اپ باکس نکالا۔ سیٹی کی آواز اس باکس میں سے آ رہی تھی۔ جولیا نے جلدی سے باکس کھولا اور اس میں موجود ٹیوبوں کو تیزی سے عدل بدل کرنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی سیٹی کی آواز بند ہو گئی اور ہلکی سی سائیں سائیں کی آواز آنے لگی۔ جولیا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں یکلخت چمک ابھر آئی۔ ہیلو، جولیا اٹینڈنگ، اوور، جولیا نے کہا۔ یہ جدید اور لانگ رینج ٹرانسمیٹر تھا جس کی کال نہ کیچ کی جا سکتی تھی اور نہ اسے ٹریس کیا جا سکتا تھا۔ ایکسٹو، اوور، دوسری طرف سے ایکسٹو کی مخصوص آواز سنائی دی، اور جولیا کے ساتھ ساتھ باقی سب ساتھیوں کے چہرے بھی اس طرح چمک اٹھے جیسے انتہائی پریشانی کے حالت میں کسی گہرے دوست کی آواز سنائی دے گئی ہو۔ یس چیف، ہم پہنچ گئے ہیں چیف، اوور، مجھے معلوم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جی ٹی اے کے انتظامات تمہیں پسند آئے ہوں گے، اوور، ایکسٹو کی نرم آواز سنائی دی، اور جولیا کے ساتھ ساتھ باقی سب ساتھیوں کے چہرے یکلخت حیرت سے بگڑ سے گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی ایکسٹو کو ان ساری باتوں کا کیسے علم ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے ایکسٹو کوئی روح ہو جو مسلسل ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہو۔ اوہ، تو یہ انتظامات آپ کی طرف سے تھے، اوور، ظاہر ہے، میرے علاوہ یہ کام کون کر سکتا ہے، تم لوگوں کی رہائش اور باقی ضروریات کے لیے مجھے ہی سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، اوور، چیف نے کہا۔ اوہ یس چیف، یہ جی ٹی اے واقعی انتہائی فعال اور باوسائل ایجنسی ہے، مگر ہمارے یہاں آنے کے مقصد سے ہم لا علم ہیں۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں اس طرح اچانک اور غیر متوقع طور پر یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارا مشن، اوور، جولیا نے شاید اپنے بے پناہ تجسس کی بنا پر مشن کے بارے میں پوچھنا چاہا تھا، لیکن پھر اس خوف کی وجہ سے وہ اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکی تھی کہ کہیں ایکسٹو ناراض نہ ہو جائے۔
तुम्हारा ये अंदाज़ा दुरुस्त है कि तुम सबको एक इंतहाई अहम मिशन पर काम करने के लिए भेजा गया है। मिशन की तफसीलात से जल्द ही तुमको आगाह कर दिया जाएगा। इस वक्त मेरा तुम्हें कॉल करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस बार क्रांस में तुम्हारे मुकाबिल एक बड़ी सरकारी एजेंसी आ रही है और इस एजेंसी का नाम टार्ज एजेंसी है। इस एजेंसी के बारे में मुझे जो मालूमात मिली हैं, इन मालूमात के मुताबिक टार्ज एजेंसी को किसी तरह इस बात का इल्म हो चुका है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस क्रांस आ रही है। इसलिए इन्होंने तुम लोगों को ट्रेस करने के लिए पूरे दारुल हुकूमत में निगरानी का इंतहाई सख्त जाल बिछा रखा है। तुम्हें हर किस्म के शक व शुबा से बारतर रखने के लिए मुझे फौरी तौर पर GTA को सामने लाना पड़ा। GTA डगलस जो तुम लोगों को मिला है वो असल में पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट है। अब वो अपने साथ मखसूस अफराद लेकर तुम्हारे साथ रेड हिल्स पहुंचेगा। तुम लोगों की भी बाकायदा चेकिंग की गई है और डगलस जब वापस आ गया तो इससे भी पूछगछ हुई, लेकिन इंतजामात ही ऐसे किए गए थे कि इन्हें अभी तक शक नहीं पड़ सका और वो फ़िलहाल मुतमईन हो गए हैं। मेन फॉरेन एजेंट रेड कार्टर पहले ही रेड हिल्स में मौजूद है। डगलस अब 2 साथियों समेत तुम्हारे साथ जाएगा। तुम लोगों ने इनसे मुकम्मल ताउन करना है। टार्ज एजेंसी का चीफ अलेक्जेंडर है और वो इसी नाम से मशहूर है। कर्नल अलेक्जेंडर का नंबर 2 मार्टरस है, जिसे कर्नल अलेक्जेंडर ने ख़ास तौर पर तुम लोगों को ट्रेस करने के लिए एक्टिव कर रखा है। वो इंतहाई ज़हीन आदमी है। वो तुम लोगों की तलाश में ज़मीन आसमान एक कर रहा है। कोठी की तो तुमने चेकिंग कर ली होगी, लेकिन डगलस तुम्हें जिस हेलीकॉप्टर में ले जाएगा, हो सकता है कि हेलीकॉप्टर हायर करने वाली एजेंसी में टॉर्च एजेंसी या किसी सेक्शन का कोई आदमी हो और वो हेलीकॉप्टर में कोई ताकतवर डिक्टाफोन पहुंचा दे ताकि वो अपनी पूरी तसल्ली कर सके। इसलिए रेड हिल्स और रेड फॉरेस्ट तक पहुंचने तक तुम सब ने बिल्कुल इस तरह रहना है जैसे तुम लोग वाकई सयाह हो और डगलस और इसके साथी ट्रैवलिंग एजेंसी के मुलाजिम। वहाँ पहुँचकर जीपों पर सवार होने के बाद बेशक खुलकर बातें कर सकते हो, लेकिन बहरहाल अंदाज यही रहेगा। इमरान अपने शागिर्द टाइगर, जोसेफ और जोआना के साथ एक दूसरे रास्ते से वहाँ पहुँचेगा। वो जब तक तुम लोगों से खुद रब्ता कायम ना करे, तुमने वहाँ सयाहत ही करनी है और इसके बाद इमरान ही तुम्हें लीड करेगा। वो तुम्हें मिशन की तफसीलात से आगाह करेगा और इस मिशन में तुम्हारा लीडर रहेगा और तुम्हें हर हाल में मुहतात रहना है। फ़ोन भी सोच समझ कर करना, क्योंकि टेलीफोन भी टेप हो सकता है, इसलिए हर तरह होशियार रहना होगा। इस मिशन में मामूली सी कोताही भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ओवर। दूसरी तरफ से एक्सटो ने अपने मखसूस लहजे में तफसीली हिदायत देते हुए कहा, यस चीफ, लेकिन इमरान हम तक कब पहुँचेगा और हमारा इससे कब रास्ता होगा और क्या ज़रिया होगा? ओवर। जूलिया ने पूछा। वो जब अपने साथियों के साथ पहुंचेगा तो तुमसे खुद रब्ता कर लेगा। ओवर। चीफ ने जवाब दिया। यस चीफ। ओवर। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, सुनो, जब तक डगलस सारे इंतजाम मुकम्मल नहीं कर लेता, तुम रिहाइशगाह तक महदूद ना रहो और बाहर निकलकर शहर में घूमो फिरो। एक जगह बंद होकर रहना भी तुम्हारे मशकूक होने का बायस बन सकता है। ओवर। चीफ ने कहा। यस चीफ। ओवर। जूलिया ने कहा और दूसरी तरफ से चीफ ने ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया। जूलिया ने ट्यूबों को दोबारा एडजस्ट किया तो सीटी की आवाज़ निकलनी बंद हो गई। जूलिया ने बॉक्स बंद करके इसे दोबारा बैग में रख दिया। चीफ ने ठीक कहा है, हमें वाकई बाहर निकल कर घूमना फिरना चाहिए। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने ये चेकिंग तो कर ली है कि यहाँ कोई बग नहीं है, लेकिन चीफ ने जिस तरह से हमें मोहतात रहने का हुक्म दिया है, इसका मतलब है कि हमारी जदीद साइंसी आलात से चेकिंग की जा रही है और हो सकता है कि टॉर्च एजेंसी वाले मॉनिटर कर रहे हों, लेकिन इन्हें अभी कोठी में डिक्टाफोन पहुंचाने का मौका ना मिला हो और वो बाहर से ही हमारी निगरानी कर रहे हों। जब हम बाहर जाएंगे तो ये भी मुमकिन है कि वो लोग अंदर आकर हमारे सामान की चेकिंग करें और फिर यहाँ डिक्टाफोन नस्ब कर जाएं। अभी तो हम खुलकर बातें कर रहे हैं, लेकिन वापस आकर हमें और एहतियात की ज़रूरत होगी। हम ना अपने असल नाम लेंगे और ना पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का जिक्र करेंगे और ना ही इमरान साहब का। सफदर ने कहा, इस बार इसने कोड वर्ड्स में बात की थी। तुम ठीक कह रहे हो। चीफ ने मिशन की तफसीलात तो नहीं बताई हैं, लेकिन हम सब का यहाँ आना और इमरान का अलग से टाइगर, जोसेफ और जोआना के साथ आने से ये बात वाज़ेह हो रही है कि हालात हमारे ख्यालात से भी अहम हैं
اور یہ مشن کوئی چھوٹا موٹا یا عام سا مشن نہیں ہے، یہ بڑا اور خطرناک مشن ہے جس میں کافی عرصہ بعد پوری ٹیم اکٹھی ہوئی ہے۔ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، یہ مشن واقعی ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ یہ یقیناً سپریم مشن ہوگا، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، تو پھر چلیں، باہر جا کر کرانس کی دارالحکومت کی سیر کر لی جائے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہاں کاریں تو موجود ہیں، لیکن ہمیں یہاں کے ٹریفک قوانین کا بھی علم نہیں، اور پھر ہم یہاں کی سڑکیں اور مقامات بھی نہیں جانتے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ٹیکسیاں ہی ہائر کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں بالکل، اس طرح زیادہ آسانی رہے گی، صفدر نے کہا۔ تو پھر چلو، جا کر تیار ہو جاؤ، پھر ہم ایک ساتھ یہاں سے باہر جائیں گے، جولیا نے کہا، اور پھر وہ تیار ہونے کے لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا لمبا تڑنگا اور بھرے ہوئے جسم کا نوجوان چونک پڑا۔ یہ مارٹرس تھا، کرانس کی ٹاپ سیکرٹ ٹارج ایجنسی کے چیف کرنل الیگزینڈر کا نمبر 2۔ وہ دور سے کرنل الیگزینڈر کا رشتہ دار بھی تھا، اور اس سے پہلے وہ ملٹری سیکرٹ سروس میں ایک چھوٹے عہدے پر تھا، لیکن وہاں اس نے کئی ایسے کام کیے تھے کہ پوری ملٹری سیکرٹ سروس میں اس کا نام خاصا معروف ہو گیا تھا۔ ملٹری سیکرٹ سروس کا کرنل بارک کرنل الیگزینڈر کا دوست تھا، وہ دونوں اکثر آپس میں ملتے رہتے تھے، اور کرنل بارک کی موجودگی میں کئی بار مارٹرس سے بھی کرنل الیگزینڈر کی ملاقات ہو چکی تھی۔ کرنل بارک مارٹرس کے بارے میں بہت تعریف کرتا تھا، اس کے کارناموں کی تفصیل سن کر کرنل الیگزینڈر مارٹرس سے بے حد مرعوب تھا، اور پھر کرنل الیگزینڈر نے مارٹرس سے ملاقاتیں کر کے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ مارٹرس واقعی خاصا ذہین، ہوشیار اور چالاک آدمی ہے، اس لیے اس نے فوراً ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ مارٹرس کا ملٹری سیکرٹ سروس سے اپنی ٹارج ایجنسی میں تبادلہ کرا دے گا اور اسے اپنا نمبر 2 بنائے گا۔ چنانچہ اس طرح مارٹرس، جو ملٹری سیکرٹ سروس میں ایک چھوٹے رینک کا آدمی تھا، ٹارج ایجنسی میں ٹرانسفر ہو کر آ گیا، اور یہاں کرنل الیگزینڈر نے اسے اپنا نمبر 2 بنا دیا۔ اس طرح مارٹرس ایک لحاظ سے کرنل الیگزینڈر کے بعد ٹارج ایجنسی کا سب سے بااختیار آدمی بن گیا تھا، اور اس ترقی کے لیے چونکہ مارٹرس کرنل الیگزینڈر کا بے حد ممنون تھا، اس لیے وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کرنل الیگزینڈر اس کی کارکردگی سے خوش رہے۔ کرنل الیگزینڈر نے چند روز پہلے مارٹرس کو اپنے پاس بلایا تھا اور اسے خصوصی طور پر ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسے اپنے مخصوص ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کرانس پہنچ رہی ہے۔ وہ کب اور کن راستوں سے کرانس پہنچے گی، اس کے بارے میں اسے تاحال کچھ معلوم نہیں ہوا ہے، لیکن اسے کہنے کے مطابق یہ طے تھا کہ آنے والے چند دنوں تک پاکیشیا سیکرٹ سروس، جس کے ساتھ علی عمران بھی ہے، کرانس پہنچ رہی ہے، اور وہ کرانس میں کوئی اہم مشن مکمل کرنا چاہتی ہے۔ چیف نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس یہ معلومات بھی نہیں ہیں کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کرانس میں کس مقصد کے لیے پہنچ رہے ہیں اور انہیں یہاں کون سا مشن درپیش ہے، لیکن ان خطرناک لوگوں سے کوئی بعید نہیں کہ وہ یہاں آ کر کیا کرتے ہیں، اس لیے اسے ہر صورت میں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ عمران اور اس کے ساتھی جب کرانس پہنچیں تو نہ صرف ان کی کڑی نگرانی کی جائے، بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو اس بات کا بھی پتہ لگایا جائے کہ وہ لوگ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ چیف نے اسے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مشن کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا، لیکن چیف نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر نگرانی کے دوران عمران اور اس کے ساتھی اگر مشکوک سرگرمیوں میں ملوث دکھائی دیں تو وہ ان کے خلاف کھل کر کام کرے، اور کرنل الیگزینڈر نے اسے مکمل طور پر نہ صرف تمام اختیارات بھی سونپ دیے تھے، بلکہ اسے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں پوری تفصیلات بھی بتا دی تھی، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں کو گرفتار کر لینے یا ہلاک کر دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسے ٹارج ایجنسی میں سیکنڈ چیف کے عہدے میں ترقی دلا دے گا، اور یہ عہدہ بہت بڑا تھا، اس لیے مارٹرس نے پوری ایجنسی کی فورس کو دارالحکومت میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ ہر نئے آنے والوں کو مکمل چیکنگ کی جا سکے۔ مارٹرس فطری طور پر انتہائی ذہین آدمی تھا، اس لیے اس نے ایسے انتظامات کیے تھے کہ دارالحکومت میں جہاز، ریلوے یا سڑک، ان کے ذریعے داخل ہونے والے ہر شخص کی مکمل چھان بین کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکیشیا کے ساتھ ملحق تمام زمینی راستوں پر موجود چوکیوں پر بھی ٹارج ایجنسی کی فورس کے آدمیوں کو تعینات کر دیا تھا۔ ٹارج ایجنسی کی اسپیشل فورس کو وہ خود کمانڈ کرتا تھا،
اور اس نے اس فورس کو کمانڈ فورس کا نام دیا ہوا تھا۔ اس کا اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بھی تھا جہاں سے وہ کمانڈ فورس کو کمانڈ کرتا تھا۔ وہ خود ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر ان کی رپورٹیں لیتا اور انہیں مزید ہدایات دیتا تھا۔ کرنل الیگزینڈر کسی نجی کام کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا اور اس نے مارٹرس کو ایجنسی کے تمام اختیارات دے دیے تھے۔ کرنل الیگزینڈر کو گئے ہوئے آج 6واں روز تھا اور ان 6 دنوں میں اس نے اس قدر سختی سے ہر آنے جانے والے کی جانچ پڑتال کرائی تھی کہ اسے یقین تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے ایجنٹ ان 6 دنوں میں کلاس میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ فون کی گھنٹی سن کر مارٹرس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارٹرس نے ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگاتے ہی تہکمانہ لہجے میں کہا۔ روجر بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ روجر کمانڈ فورس کا انچارج تھا اور وہ صرف مارٹرس کو جواب دے تھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ مارٹرس نے اسی انداز میں کہا۔ آپ کو کرانس میں آنے والے سیاحوں کے ایک گروپ کے بارے میں رپورٹ دینی ہے باس۔ سیاحوں کے گروپ؟ کن سیاحوں کی بات کر رہے ہو؟ یہ گروپ 2 عورتوں اور 7 مردوں پر مشتمل ہے۔ عورت سوئس ہے جبکہ دوسری عورت اور باقی سارے مردوں کا تعلق ایکریمیا سے ہے۔ یہ گروپ ایکریمیا سے آیا ہے، روجر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ایکریمیا سے تو روزانہ گروپس آتے رہتے ہیں، پھر ان میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو تم مجھے رپورٹ کرنا چاہتے ہو؟ ان کے ساتھ سوئس عورت کا موجود ہونا مجھے کھٹک رہا ہے۔ باقی سب ایکریمی ہیں لیکن وہ ایک عورت سوئس ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ ایکریمیا سے ہی آئی ہے۔ تو کیا تم نے ان کی چیکنگ کی ہے؟ یس باس، ایئرپورٹ پر ان سے جی ٹی اے کا نمائندہ ملا اور وہ انہیں پراٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 112 میں لے گیا۔ ہم نے فوری طور پر پروگریس چیکر کی مدد سے ان کی نگرانی کی۔ ہم ان کی باتیں سننا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود نہ تھا۔ ہم نے اس رہائش گاہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور ان کی مکمل نگرانی کر رہے ہیں۔ جی ٹی اے کا جو آدمی ان سے ملا تھا ہم نے اسے کور کیا۔ اس کے پاس ان سب کے کاغذات تھے۔ ہم نے ان سے کاغذات لیے اور چیکنگ کرائی۔ کاغذات اوکے ہیں۔ ان افراد کے بارے میں جی ٹی اے کے نمائندے نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بھی نارمل ہیں، اور اس آدمی سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے سیاحت کے لیے ریڈ ہلز اور ریڈ فارسٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کل وہاں روانہ ہوں گے۔ لیکن یہ فیصلہ ان کا نہ تھا بلکہ اس ایجنٹ نے بڑے ماہرانہ انداز میں انہیں اس بات پر قائل کیا تھا، شاید زیادہ سے زیادہ رقم کمانے کے لیے۔ پھر وہ ایجنٹ ان کے کاغذات کلیئر کرانے کے لیے لے گیا۔ اس ایجنٹ سے ہم نے تفصیلی پوچھ گچھ کی ہے اور جی ٹی اے کے ہیڈ آفس سے بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ سب اوکے ہے۔ کوٹھی میں موجود گروپ سیر کے لیے باہر گیا تو میرے آدمیوں نے کوٹھی کے اندر جا کر ان کے سامان کی بھی چیکنگ کی، لیکن ان کے سامان میں بھی ایسا کچھ نہیں ملا ہے جس سے انہیں مشکوک سمجھا جا سکے، اس لیے اب آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، روجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن سب اوکے کا نام سن کر مارٹرس کے آنکھوں میں ابھر آنے والی چمک غائب ہو گئی۔ اگر سب اوکے ہے تو پھر مجھے کال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ نان سینس، مارٹرس نے غصیلے لہجے میں کہا، جیسے یہ ساری تفصیلات بتا کر روجر نے اس کا وقت برباد کیا ہو۔ سب اوکے ہونے کے باوجود مجھے اس سوئس لیڈی پر شک ہے باس۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں یہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ گو اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے لیکن اس کا قد کاٹ اور اس کے چلنے کا انداز، اور خاص طور پر اس کا اور اس کے ساتھیوں کا محتاط انداز مجھے کھٹک رہا ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے تاکہ اس کے بارے میں تفصیلات بتا کر آپ سے مزید احکامات لے سکوں کہ انہیں کلیئر کر دیا جائے یا پھر انہیں اپنی کسٹڈی میں لے کر ان سے بات کی جائے۔ اس وقت وہ لوگ کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے وہ ٹیکسیوں کے ذریعے سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں۔ وہ عام انداز میں گھومتے پھر رہے ہیں اور انہوں نے چند مقامات پر ایکریمی ڈالر سے شاپنگ بھی کی ہے۔ ایک بار روم میں جا کر انہوں نے جوا بھی کھیلا ہے اور وسکی بھی پی ہے، اور اب انہوں نے ایک مقامی سینما گھر میں فلم دیکھنے کے لیے سیٹیں ریزرو کروائی ہیں اور ابھی یہ وہیں موجود ہیں، روجر نے جواب دیا۔ کس سینما گھر میں ہیں وہ؟ برائٹ لائٹ سینما گھر۔ اس کے ساتھ ایک ہوٹل بھی ہے اور اس ہوٹل کا نام برائٹ لائٹ ہوٹل ہے، مارٹرس نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کا سامان ایک بار پھر خود جا کر اپنی نگرانی میں اچھی طرح چیک کرو اور وہاں ایس ایس بی کسی خفیہ جگہ لگا دو تاکہ رات کو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو باقاعدہ ٹیپ کی جا سکے۔ اگر تمہیں ان پر شک ہے تو پھر انہیں فوراً کلیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کی بات چیت سن کر ہی اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ لوگ واقعی سیاح ہیں یا کوئی اور۔ ہو سکتا ہے کوئی اہم بات سامنے آ جائے، مارٹرس نے کہا۔ یس باس،
रॉजर ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, इन्हें किसी भी सूरत में इस बात का इल्म ना हो कि इनकी निगरानी की जा रही है और इनकी बातचीत सुनने के लिए हमने एक एसएसबी नस्ब किया है। मार्टस ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से रॉजर ने जवाब दिया और मार्टस ने रिसीवर रख दिया।